الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. جلسہ اور صدر جماعت حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج مارچ 1986 ہم یہاں نیازی چوک کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور یہ 7 روزہ ثانی اثنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ترتیب دیے جانے والے پروگرام کی 7ویں نشست ہے یا 5ویں نشست ہے، جس سے ابھی مجھ سے پہلے برادر مکرم حضرت دین پوری مدظلہ آپ سے مخاطب تھے، اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں حلقہ رسالت کا حسن و جمال آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہماری آج کی اس تقریب کے میزبانوں میں وہ دوست بھی ہیں کہ جن کے ہاں شادی کے سلسلہ میں کل تقریب ہونے والی ہے، اور انہی کے انتخاب پر میں آپ کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے انسان کی پاکیزہ سیرت اور مہکتی ہوئی حیات طیبہ کے چند گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کے رسول کی حیات طیبہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتے ہیں، اور وہ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم میں سے کہ جس کی عملی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کا کچھ نقشہ نظر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم میں سے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت کے بعد بنی نوع انسان کے لیے اپنی زندگی کو معیار بنا کر پیش کرتے ہیں
لیکن میرا دعویٰ ہے عزیز دوستو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بچپن سے عالم جاودانی کی روانگی تک کا ایک ایک لمحہ اسوہ حسنہ ہے. آپ کا بچپن یہ ہے کہ عدل و انصاف کا جو معیار اور جو کسوٹی پیش کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، بھیجے گئے تھے، بچپن میں بھی عدل و انصاف کی اس کسوٹی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترے. چنانچہ آپ کی رضائی مادر محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جب آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے مسند رسالت پر تشریف فرما ہے. حلیمہ اس سلسلے میں بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے لاڈلے محمد کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا، پھر محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا. یہ وہ انفرادی سعادت ہے جو حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی والدہ سیدہ آمنہ بھی ترستی گئی. حاضر ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز اور تکریم کے ساتھ سیدہ حلیمہ کو خوش آمدید کہا، خیر خیریت پوچھی، نبیذ تمر پیش کیا. حلیمہ نے بھی فرط شفقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا اور پھر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ کے بچپن کی زندگی کا ایک واقعہ مجھے ہر وقت ذہن میں رہتا ہے اور میں اس سلسلے میں ایک وضاحت طلب کرتی ہوں آپ سے. آپ جب بچپن میں دودھ پیا کرتے تھے تو ہمیشہ آپ نے دائیں حصے سے ہی دودھ پیا. میں نے بہت کوشش کی تب بھی آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ قبول نہیں کیا، یہ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی دنوں آپ کا سگا بیٹا عبداللہ جو میرا رضائی بھائی تھا وہ بھی تو دودھ پیا کرتا تھا. اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ دائیں حصے سے میں دودھ پیا کروں، بائیں حصے سے میرا رضائی بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے، تو مشیت ایزدی کے مطابق ہمارے لیے یہ ترتیب طے ہو گئی. میں اپنے حصے سے دودھ پیا کرتا تھا، عبداللہ اپنے حصے سے دودھ پیا کرتا تھا. حلیمہ عرض کرتی ہیں مگر عبداللہ تو کبھی کبھی دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا، آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیمہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں. اگر میں بھی اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید دنیا والوں میں سے کوئی سوچتا جو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل و انصاف کا سبق دے گا. عدل و انصاف کا جو تصور میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، حق تعالی نے بچپن میں اس پر مجھے قائم رکھا. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کا ایک روشن پہلو. لڑکپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 9-10 سال کی ہے کہ سفر تجارت میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ عازم شام ہوتے ہیں تجارت کے سفر کے لیے.
نذرانے وصول کرنے کے لیے نہیں، معاف کیجیے گا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین داروں کا کیا تعلق ہے تجارت سے، یہ تو دنیا داروں کا کام ہے، اور دین داروں کا یہ کام ہے کہ وہ مہکتے چمکتے حجرے میں بیٹھ کر زعفران کے پانی سے تعویذ لکھا کریں اور ایک ایک تعویذ سوا روپے کا بیچ بیچ کر سادہ لو انسانوں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کیا کریں۔ نہیں، آپ یقین فرمائیے کراچی کے روشن ضمیروں، یہ روحانیت کی مسند نہیں ہے، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول سے؟ فرمایا زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبن، زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبن، حق را بسجودے او نبی را بدرودے۔ ان فنکاروں میں سے مت ہونا جو اللہ کو سجدوں سے اور پیغمبر کو درود سے بہلانا چاہتے ہیں۔ تجارت مسلمان کا زیور ہے، میرے الفاظ امانت ہیں، یہ تھوڑے سے وقفے کی بات ہے، ہم سب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والے، یاد رکھیے گا۔ تجارت مسلمان کا زیور ہے اور محنت مسلمان کی پہچان ہے۔ آج کل اگر کوئی محنت کش مزدور جس کے کپڑے ذرا پھٹے ہوئے ہوں، ناصاف ہوں، میلے کچیلے ہوں، حضرت صاحب اس کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار نہیں، 2 انگلیوں والا مسافہ دیں گے، روکھا سا۔ لیکن اگر کوئی اعلیٰ درجے کا سمگلر آ جائے جس کے باریک کرتے سے سرخ نشان جھانک رہا ہو، نئے ماڈل کی موٹر میں حضرت صاحب اس کے استقبال کے لیے مین گیٹ پہ پہنچیں گے اور بغلے پھیلا کر اسے ویلکم کہتے ہیں۔ اور اپنے قائد کی سیرت سنتے جائیے میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پتھر کی کان میں محنت کرنے والا مزدور حاضر ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں کی سختی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر کے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں کان میں پتھر کوٹتا ہوں، محنت کش ہوں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوں، بھیک نہیں مانگتا ہوں، پتھر کوٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ آسمان کے ستاروں، صحرا کے ذروں، دریاؤں سمندروں کے قطروں، بارش کی بوندوں سے زیادہ سلام ہو اس قائد پر کہ اس مزدور کے ہاتھ کو اٹھا کر رحمت عالم نے چوم لیا اور فرمایا جو انسان رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ نبوت ان کا بوسہ لے۔ یہ سیرت بیان نہیں کرتا حضرت صاحب۔ حضرت صاحب دن بدن بنتا جا رہا ہے، سنورتا جا رہا ہے، جیسے حجلہ عروسی میں دلہن بیٹھی۔ میرے عزیز دوستوں بہت کچھ کھاتا ہے، اے کاش کہ میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ ڈیٹیل میں جا سکتا، لیکن مرا در دیس اندر دل اگر گویم زباں سوزن وگر دم در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزن۔ خوف فساد خلق سے چپ ہوں، پھر بھی جو کچھ بن پڑتا ہے کہتا ہوں، وہ بھی بہت سو کو ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سی بجلیاں تڑپ رہی ہیں ابھی زیر زمین جو میرا خرمن جلانے کو بے قرار ہیں، لیکن یہ تو ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ
کہ کائنات کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جب تک اس کا کرم ہے، محمد کے معبود کا کرم ہے، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا۔ یہ سیرت بھی بیان کیا کیجئے نا حضرت صاحب۔ تجارت کے سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عبد القادر گیلانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بھی بہت سارے عظیم انسانوں کی طرح مظلوم بھی ہیں، اس لیے کہ ایکسپلائٹیشن موومنٹ میں ان کو بھی بہت ایکسپلائٹ کیا اجمی فنکاروں نے۔ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پہچان ہی یہ بن گئی کہ وہ تو 11ویں والے پیر ہیں، یا اللہ، حالانکہ وہ سجدوں والے پیر ہیں، وہ عبادت والے پیر ہیں، وہ عبادت والے پیر ہیں، وہ ریاضت والے پیر ہیں، وہ جہاد مسلسل والے پیر ہیں، وہ قرآن والے پیر ہیں، رحمت عالم کے فرمان والے پیر ہیں۔ 11ویں تو تمہاری ضرورت ہے، عبد القادر گیلانی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ ہے۔ اپنا معدہ بھرنے کے لیے اللہ والوں کا نام استعمال کرتے ہیں، عجم کے سنگ دل فنکار، اور یہ کہتے ہیں صاحب دیہات میں ڈراتے ہیں غریبوں کو، ان پڑھ مسلمانوں کو، 11ویں کا دودھ نہیں دو گے تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی، پھر کیا کرو گے؟ لوگ کانپتے ہیں بیچارے، نہ 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 دیں گے، ضرور دیں گے، بھینسیں خشک نہ ہوں۔ خصوصاً یہ ہماری مائیں بہنیں بیچارے، انہیں دودھ سے بڑا پیار ہوتا ہے، مکھن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جائے مولوی کے فتوے جہاں جاتے ہیں، ہمارا دودھ کیوں کم ہو، ہم ضرور دیں گے۔ اللہ نے ہمیں جہاں تک پہنچایا ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھینس خشک نہیں ہوگی، 11ویں نہیں دو گے تو یہ مولوی کا سائز کلوز ہو جائے گا، یہ خشک ہو جائے گا، اس کا سائز کلوز ہو جائے گا۔ جانور دودھ دیتے ہیں اللہ کے کرم سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جانور دودھ کس کی مہربانی سے دیتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ ہم نے جانوروں اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی۔ اے ابن آدم کبھی غور کیا تو نے کہ تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کا خون سرخ، فضلہ بدبودار، لیکن تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہی پہ ذرا زور دیجئے گا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہاں یہ اختیار اسی کے پاس ہے۔ ابھی بیان سے پہلے کچھ دوست بڑی رقت کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ کہہ رہے تھے حضرت بس آج ایسا بیان ہو جائے کہ بس سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، باپ سے زیادہ بیٹے کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، لیکن ہدایت کا مسئلہ بڑا ہی عجیب ہے، باپ بھی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ باپ بھی نوح علیہ السلام جیسا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبھا کیف یشاء، یہ دلوں کے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ تجارت کے سفر میں سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، رئیس التجار تھے، بہت بڑے تاجر تھے اپنے زمانے میں، تعویذ ڈنڈے کی دکان نہیں کھولی تھی انہوں نے، بہت بڑی تجارت فرمایا کرتے تھے، مشک امپورٹ کرتے تھے، کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے، اور ان کے دسترخوان پر اللہ کے بندوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ بڑے بڑے علماء حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ کر قرآن و سنت کو سمجھتے تھے، تاجر تھے، صدیق اکبر تاجر تھے، حضرت عثمان ذو النورین تاجر تھے، حضرت علی المرتضیٰ تاجر تھے، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے انہیں یہی سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ، یہ قافلہ پہنچا ہے، شام کے راستے پر ایک عبوری ٹھکانہ تھا جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، اور اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی بوڑھا راہب کرتا تھا جس کا نام تاریخ میں بحیرہ آیا ہے۔ یہ قافلہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، جب اس ٹھکانے میں پہنچا ایک درخت کے نیچے فروکش ہوا تو یہ بوڑھا بحیرہ اپنے مسکن کے بالائی حصے سے اتر کر نیچے آیا، اس کے ہاتھ میں چند ورقے تھے، قافلہ والوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے ورقے دیکھے، کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا۔ اس نے پھر ورقے دیکھے، حضور کا چہرہ دیکھا، ابو طالب سے کہنے لگا میرے پاس انجیل کے اوراق ہیں، انجیل کی بشارت کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کا لڑکا ہے، میں آپ کی بات مانوں یا آسمانی صحیفے کی بشارت پر یقین کروں؟ ابو طالب تو چونک گیا، کہنے لگا یہ لڑکا واقعی یتیم ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے میں نے تو اس نسبت سے اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہے، لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ اسے یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟ بحیرہ کہنے لگا یہ قافلہ دور سے آتا ہوا جب مجھے دکھائی دیا، میں مکان کی چھت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا کہ سب قافلے والے دھوپ کی حدت سے محفوظ۔ اللہ نے کرم کیا کہ یہی بچہ قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ بند ہو گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ خوش نصیب ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پورے قافلے کو دھوپ کی شدت سے محفوظ کر دیا۔ پھر جب آپ لوگ قریب آئے ہیں میں نے اس بچے کے چہرے کے زاویوں کا مطالعہ کیا، اس کے خط و خال کا مطالعہ کیا، اور انجیل کے آئینے میں اس کی تصویر کو پرکھا تو مجھے ساری بشارتیں اس کے پیکر میں نظر آئیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آخری رسول کے متعلق فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا اور کہتا ہے محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، لوگ تمہیں بہت ستائیں گے، تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، تم پہ سنگ باری کریں گے، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، ڈھال بن کر تیرے آگے پیچھے دوڑتا پھروں،
جو تیر، جو تلوار، جو پتھر تجھ پہ پھینکا جائے وہ میں اپنے سینے پہ لے لوں، لیکن چراغ سحری ہوں، اس وقت تک کہاں زندہ رہوں گا؟ محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ یہ میرے آقا کا لڑکپن تھا۔ اور جوانی جس کے متعلق سوسائٹی کہتی ہے کہ دیوانی ہوتی ہے، میرے آقا کی بے داغ جوانی کی ایک جھلک مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا، رقص و سرود کا اہتمام تھا، ویرائٹی شو ہونے والا تھا۔ ٹاپ کے مراسی آئے ہوئے تھے، ناچنے گانے والے کیا ہوتے ہیں؟ مراسی۔ جی کیا ہوتے ہیں؟ لورے ہو؟ لورے یہ بلوچی بول رہے ہیں آپ کے صدقے جاؤں۔ عجیب انگریزی تہذیب نے ان کو کیا ٹائٹل دیا؟ آرٹسٹ۔ آرٹسٹ۔ اور پاکستان کے ستارے گانے اور ناچنے والے پاکستان کے ستارے۔ یہ آثار قیامت نہیں ہے، یہ گندگی کے مجسمے، یہ غلاظت کے ڈھیر، گٹر میں ابلتے ہوئے کیڑوں سے بھی زیادہ متعفن اور غلیظ۔ اگر یہ ستارے ہیں تو ستاروں پہ موت آ گئی۔ یہ معاشرے کا گند، ان کو اتنا عروج ملا، وطن عزیز میں اتنا عروج ملا کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک تو آزادی انہی کے لیے ہوا تھا۔ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ حضرت مرد مومن صاحب، سبحان اللہ، اس کی تو چومنے کی اجازت ہے، کہیں پیچھے سے فتوا نہ لگا دے۔ اپنے پاس بلا کر شاباش دیتے ہیں اسے، شاباش۔ ٹی وی پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹیم لے آتا ہے، انہیں طبلہ سرنگی بجانے کا ماہر بناتا ہے، سبق دیتا ہے، شاباش، ترقی کرنی ہے تو مراسی بن جاؤ۔ اور مرد مومن صاحب اس کو بلا کر اپنے گھر میں شاباش دیتے ہیں، شاباش شاباش، محنت کرو کہ پورا ملک کا بچہ طبلہ سرنگی کا ماہر بن جائے۔ یا رب یا رب، گلائے جفائے وفا نما تو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کے دے میں بیاں کروں تو کہیں صنم بھی ہری ہری۔ تم نے اپنا بن کر اسلام کے گلے پہ جو کند چھری چلائی ہے، دشمن یہ نہیں کر سکتا تھا جو تم نے دوستی کے لبادے میں کر دیا۔ اور دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا۔ گانے اور ناچنے والوں کا پروگرام تھا، مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا۔ ہم عمر نوجوان یتیم مکہ کے اردا گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم بھی جائیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے۔ بڑے اچھے ناچنے گانے والے آئے ہوئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ناچ گانے کا انتظام و اہتمام ہو وہاں میرا ذوق گوارا نہیں کرتا کہ میں جاؤں، محمد وہاں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوان کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہم تو لے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں،
گانے بجانے والی محفل میں محمد نہیں جا سکتا. نوجوانوں نے حجت کی. ہم عمر تھے, کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم ضرور لے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ وہ اصرار کرتے ہیں, میں انکار کرتا ہوں. اسی دوران نیند طاری ہو گئی. اللہ کبھی کبھی اپنے پیاروں کو شر سے بچانے کے لیے سلا دیا کرتے ہیں نا, جیسے غار میں اصحاب کہف کو سلا دیا تھا. وہ اصرار کر رہے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگھ رہے ہیں. نوجوانوں نے سوچا شاید بہانہ ہو رہا ہے, چونکہ جانا نہیں چاہتے تھے, اب سونا شروع کر دیا بچنے کے لیے. مگر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ایک ہیں, ہم 10-12 ہیں, سب نے آستینیں چڑھا لی, اٹھا کر لے جانے کا پروگرام بنا لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا, میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کے تھک کے بیٹھ گئے. اٹھا کے لے جانا تو کجا, مجھے تو ہلا بھی نہ سکے. جہاں گانا بجانا تھا وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں جانے دیا. اس سے بڑا ثبوت کیا مانگتے ہو منافقوں؟ اس سے بڑا ثبوت کیا مانگتے ہو کہ محمدی ثقافت میں گانے بجانے کی کوئی گنجائش نہیں؟ لیکن یہ آثار قیامت ہیں. عصر حاضر کا ایک ملا کہتا ہے گانا تو روح کی غذا ہے. ہاں, اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اخبار والے حضرات لکھتے ہیں ممتاز عالم دین. یار ممتاز عالم دین. آج کل یوسف بے کارماں بنے پھرتے ہیں. بہت کوشش کی بیچارے نے, پریزیڈنسی کے طواف کاٹے, بڑی مخبری کی, سر ٹیلی فون بھی کھڑے ہو کے سنتا ہے. بڑے صاحب کا فون آ جائے تو ریسیور اٹھاتے ہی جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا فون کھڑا ہو جاتا ہے, جی سر میں بول رہا ہوں. بہت کوشش کی بیچارے نے کہ کابینہ میں کوئی علیل سی وزارت مل جائے, اور کچھ نہیں, بس موٹر اور اس کے آگے فلیگ لہراتا رہے. کوئی گھسی پٹی 35 ارکان پہ مشتمل کابینہ میں 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اور اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. نیازی برادری کہیں مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے. عجیب بات ہے کہ آج میرے میزبان ہی نیازی ہیں. جی ہاں, عزیز دوست, میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں پر مولوی کا ٹائٹل انگریز بابے نے, امریکہ کی پالیسی ہے کہ لڑ مولوی کو رسوا کرنے کے لیے ایسے لوگوں پر ٹائٹل لگا دو مولانا کا. جیسے مرزا غلام قادیانی پہ ٹائٹل لگا دیا گیا نبی اللہ کا, تاکہ نبوت کا تصور مجروح ہو جائے. یہ کہتے ہیں نبی حسینوں میں احسن, جمیلوں میں اجمل, شریفوں میں اشرف, کریموں میں اکرم ہوتا ہے. دیکھو نبی تو ایسے ہوتا ہے. غلام قادیانی کو دیکھو, سرے سے ایک آنکھ ہی ختم. جی نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا ہوا. یہ نبی آ رہا ہے, نبی ایسے. دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں, بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں, سر پہ پگڑی کی جگہ بیوی کی سلوار باندھ لیتا تھا. سفید رنگ کی ہوتی تو شاید نبھ جاتی, ریڈ کلر کی ڈارک. وہ کیا ہوتا ہے, کمر بند لٹکتا ہوا نظر آ گیا کسی کو. صبح کی نماز میں چونکہ باندھ کے آیا تھا,
کمر بند لچکتا ہوا. اچھا نماز بھی پڑھتے ہیں یہ طریقہ واردات ہے اصل میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. وہ صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا، اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام. چونکہ بلبل گلاب پر جان چھڑکتا ہے نا، صیاد پھانسنا چاہتا تھا بلبل کو تو عطر گلاب مل کے آیا کہ جو خوشبو تجھے چاہیے وہ یہاں ہے، ذرا قریب آ کے تو دیکھ. اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام، صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. اور اقبال کہتا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. تو وہ ہزار بم کسی نے دیکھ لیا. اس نے پوچھا مرزا صاحب یہ کیا باندھ کے آ گئے ہیں؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری وہ اندھیرا تھا، میں نے سمجھا پگڑی باندھ رہا ہوں کھوٹی پر، ایسے بشیر دی ماں دی سلوار بن کے آ گئے. سوری. یہ ہے سٹیٹس، یہ ہے پرسنالٹی اور ٹائٹل ہے نبوت کا. کہاں میرے آقا کہ یہ امامہ کی سجاوٹی جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدی بلا جبی، اللہ اللہ چے جمال است بدی بلا جبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، جو ہاں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستو، جو کھڑا ہو تو آسمان بلندیاں لے لے، میرا محبوب جو بیٹھے تو زمین وسعتیں لے لے، سکون لے لے، جو ہنس دے تو جنت مچلنے لگے، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں. شاہ جی کہنے لگے ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنو ز سایہ زلف سیاہ می چکدش،
چمن چمن گلو نسری زے عکس رخری زد سبد سبد گل خنداں زے راہمی چکدش سبد 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 گل خنداں زے راہمی چکدش ببیس گاہ جمالش جلال سر بسجود ببیس گاہ جمالش جلال سر بسجود چے خنداؤ چے تبسم کے جاہمی چکدش چے خنداؤ چے تبسم کی جاہمی چکدش چے خنداؤ چے تبسم کی جاہمی چکدش چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس زے دل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش محمد رسول اللہ جو محمدی ہیں وہ یہی بلند کرے. میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کہاں مرزا غلام قادیانی اور کہاں میرا آقا. کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن انگریز نے یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اپنا. وہ ضلالت کی بات نہیں ہے حضرت دین پوری صاحب، ضلالت کی بات نہیں ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے. کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ فکری گمراہ ہے، نہ یہ معاشی گمراہ ہے. ان کا فکر نہیں بھٹکا، ان کا میدا فکر نہیں بھٹکا، ان کا میدا بھٹکا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، میرے دوستوں کو یاد ہوگا میرا یہ جملہ کہ فکری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے لیکن میدے کی بیماری بہت مشکل ہے. انتڑیوں میں جب مفادات کی کنڈی اڑ جائے بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو نکالنا ہے. تو یہ قادیانی جو ہیں اصل میں یہ میدے کی مفادات کی وجہ سے کنڈی اڑی ہوئی ہے. مفادات جس طرح نبوت کے حسین تصور کو مجروح کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی ملعون جیسے لوگوں کو نبی کی حیثیت سے آرگنائز کیا گیا، مولوی کے تصور کو مجروح کرنے کے لیے اس قسم کے لوگ آگے لائے گئے. حالانکہ مولوی تو عبد القادر گیلانی جیسے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ مولوی تو ابو حنیفہ جیسے ہوتے ہیں، مولوی تو احمد ابن حنبل جیسے ہوتے ہیں، مولوی تو امام مالک امام شافعی جیسے ہوتے ہیں، مولوی تو ابن تیمیہ جیسے ہوتے ہیں، مولوی تو مجدد الفسانی جیسے ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے ہوتے ہیں، محمود حسن دیوبندی جیسے ہوتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید جیسے ہوتے ہیں، معین الدین چشتی جیسے ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین جیسے ہوتے ہیں. مولوی اس کو کہتے ہیں جس کی کلندری کے حضور سکندری سر نگو نظر آئے. میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے ابھی، مجدد الفسانی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. اکبر کے دربار میں بڑے بڑے ملا خریدے گئے، جبہ پوش، لمبا لمبا جبہ،
یہاں سر پہ صافا براؤن کلر کا ڈار، یوں یوں جب آتے تھے لوگ سمجھتے تھے جنت سے نکل کے آ رہا ہے، اور یہاں سے پارے ہو کے بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ چمکتے تھے چہرے بدبختوں کے، مال جو کھاتے تھے چمکے کیوں نہ؟ کسی مزدور بیچارے کا بھی تو چہرہ چمکے نا، جس کا سارا دن پسینہ بہتا ہے فیکٹری میں، بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے گدی پر، مست کلندر، سب کچھ اندر، چمکتے تھے چہرے بدبخت۔ اکبر کے دائیں بائیں قطار میں بیٹھتے تھے۔ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ہندو کے گھر مسلمان لڑکی جا سکتی ہے۔ کیوں مولوی صاحب؟ یہ بدبخت کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے۔ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے، دین اکبری بن رہا تھا نا، میرا خیال یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں علامہ صاحب؟ یہ ظالم توند پہ ہاتھ پھیر کے کہتے یہ بے شک کوئی فرق نہیں۔ حضرت وہ کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ شراب اور دودھ میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں حضرت فرماتے تھے بے شک کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا تھا میرے خیال میں میرے دربار میں آنے والوں کو تعظیماً جھک کے آنا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور میرے دربار کے آٹی پیٹ سے۔ کیوں مولانا؟ یہ بے ضمیر کہتے تھے جی حضوریے کہ جی جھک کے آنا چاہیے کیا ہوتا ہے، پہلے ہم جھک کے آتے ہیں۔ لیجیے چنانچہ السلام علیکم کا رواج ختم۔ جب یہ بکے ہوئے ملاؤں کی قطار دربار اکبری میں آیا کرتی تھی تو کہتے تھے اللہ اکبر، اس کی طرف اشارہ کرتے اللہ اکبر، عرش پہ اللہ، فرش پہ اکبر، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کی فرعونیت کو عروج ملتا تھا۔ گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا انسانیت کی جبین سے۔ اس اندھیری رات میں ایک ستارہ چمکا، اس اندھیری رات میں ایک ستارہ چمکا، وہ عالم دین شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، متکبر کی آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے کہنے لگا خرید سکتے ہو جتنے مولوی خرید لو، جھکا سکتے ہو جتنے مولوی جھکا لو، لیکن مجدد الفسانی کو نہیں جھکا سکو گے۔ یہ جبین اللہ کی امانت ہے، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں میرے عزیز دوستو، مولوی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ مولوی آثار قیامت کی اہم نشانیاں، گانا تو روح کی غذا ہے کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس محفل سے بچایا جس محفل میں گانے بجانے کا اہتمام تھا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داعی حق کو صداقت کی حیثیت سے، مبلغ حق کو صداقت کی حیثیت سے بحران کی بلندیوں پر انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکہ والو 40 سال میں نے تمہارے اندر رہ کر گزارے ہیں، آج تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں، فیصلہ کرو میرے متعلق، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس۔ داعی حق و صداقت کے لیے معیار قائم کر دیا اللہ کے محبوب نے۔ فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ مکہ والوں آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں تم نے مجھے کیا پایا؟
مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا ایک ہی آواز میں، ضربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ عبداللہ کے یتیم، ہم نے آپ کو زندگی کے سفر میں متعدد بار آزمایا اور جب بھی آزمایا سچا پایا۔ ہم تو آپ کو صداقت و امانت کا نشان سمجھتے ہیں، ہم تو آپ کو دیانت و امانت کا برہان سمجھتے ہیں، صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ مکہ والوں نے مانا نا، پھر بگڑ کیوں گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، حسین بھی مانتے تھے، قرائے ارض پر سارے انسانوں سے افضل مانا کرتے تھے، لیکن اختلاف کیوں کیا؟ بگڑ کیوں گئے؟ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم مجھے تو مانتے ہو، میری صداقت کا بھی اعتراف کرتے ہو، میری امانت کا بھی اعتراف کرتے ہو، میری دیانت کا بھی اعتراف کرتے ہو، لیکن اس وقت تک نجات نہیں ہوگی، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ میرے موقف کو نہیں مانو گے۔ اور موقف لا الہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، ٹھہرو ذرا، الا اللہ بعد میں، پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھر جائے ذرا۔ کیا کہا حضرت سلطان باہو نے؟ فرمایا چتے غیلا بدستاری دیا تنہا چے غمداری، قبضہ کر رکھا ہے فنکاروں نے اللہ کے ولیوں پر۔ اللہ کے ولیوں کے رضاکار تو الحمدللہ ہم ہیں، لیکن ہم اللہ کے ولیوں کے نام کو بزنس پوائنٹ کے نام طور پر استعمال نہیں کرتے، ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال نہیں کرتے، ہم ان کے کاج کو انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو تیرے لاب دستاری چتے گیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجاؤ از غیر حق یاری، مجاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بلوچیو آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، فارسی ہی تو بگاڑ رکھی ہے آپ نے، اور کیا؟ بڑا روب جماتے ہیں کہ آپ ہاں جی ہمیں بلوچی آتی ہے، آپ کو تو آتا ہی کچھ نہیں۔ مجاز غیر حق یاری کہ لا سکتا اللہ، دعوت دیتا ہوں فنکار مولوی کو، میں ثابت کروں گا عبد القادر گیلانی سے لے کر سلطان باہو تک، مجدد الفسانی سے لے کر معین الدین چشتی تک، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر خواجہ نظام الدین تک، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سب محمدی تھے، یہ اذانیں وہی دلاتے اور سنتے تھے جو مدینہ کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں۔ ان کا صلاۃ و سلام وہی تھا جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، انہوں نے میڈ ان انڈیا صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔
یہ جو تم پڑھتے ہو کورس میں کورس، ایک یتیم آگے 15-20 پیچھے، پھر سر سے سر گلے سے گلا ملا کر کورس میں پڑھتے ہو. نہ صحابہ نے یہ پڑھا، نہ تابعین نے یہ پڑھا، نہ اولیاء دین نے یہ پڑھا. ثابت کر دو تمہارا یہ صلاۃ و سلام جو تم نے بنایا ہے کسی اللہ کے ولی عبد القادر گیلانی نے پڑھا ہو، صدیق اکبر نے پڑھا ہو، تو میرا سینہ حاضر ہے، تمہاری گولیاں کہاں گئیں؟ نہیں ہونے دوں گا دین میں ملاوٹ. بگڑتے ہو تو بگڑ جاؤ، لرزتے ہو تو لرز جاؤ. جاؤ حکمرانوں کے پاس، گھٹنے ٹیکو، ان کی خوش آمدیں کرو. عبد المجید ندیم کو نہیں آنا چاہیے کراچی میں، باقی سب آئے لیکن یہ نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ ہم تمہاری علاج کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہاری بیماریوں کے علاج کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم تمہارے محسن ہیں، ہم تو تمہارا علاج کرنے والے ہیں بیماروں. لیکن اگر تم لا علاج ہو تو پڑھتے ہیں بل تمہاری انتڑیوں میں پڑتے رہے. انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ ملک ہمارا ہے، ملتان بھی میرا ہے، لاہور بھی میرا ہے، کوئٹہ بھی میرا ہے، راول پنڈی بھی میرا ہے، کشمیر بھی میرا ہے، ہزارہ بھی میرا ہے، پشاور بھی میرا ہے، کوہاٹ بھی میرا ہے، بنو بھی میرا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان بھی میرا ہے، جی آئی خان ڈیرہ غازی خان بھی میرا ہے، سیال کوٹ بھی میرا ہے، شاہیوال بھی میرا ہے، حیدرآباد بھی میرا ہے، کراچی بھی میرا ہے. او بد نصیب مولوی تو کیا کرے گا؟ مدینہ بھی میرا ہے، مدینہ بھی میرا ہے. بد نصیب مولوی مکہ بھی میرا ہے. تیرا وہاں داخلہ بند، تیرا وہاں انگلینڈ میں بند نہیں، جرمنی میں بند نہیں، جانسبرگ میں بند نہیں، داربن میں بند نہیں، افریقہ میں بند نہیں، لندن میں بند نہیں، نیو یارک میں بند نہیں، ٹورنٹو میں بند نہیں، اٹاوا میں بند نہیں، کوپن ہیگن میں، ساری دنیا میں بند نہیں. تو کتنا بد نصیب ہے او پاندان، تجھے مدینہ والوں نے ٹھکرا دیا. قادر گیلانی بھی میرا ہے، احمد ابن حنبل بھی میرا ہے، ابو حنیفہ بھی میرا ہے، امام مالک بھی میرا ہے، امام شافعی بھی میرا ہے، معین الدین چشتی بھی میرا ہے، خواجہ نظام الدین بھی میرا ہے، شمس تبریز بھی میرا ہے، علی حجویری بھی میرا ہے. اولیاء میرے ہیں، میں ان کے رضاکاروں کے رضاکاروں کے رضاکاروں کا رضاکار ہوں. ولی اللہ میرا ہے، مجدد الفسانی میرا ہے، شاہ عبد القادر میرا ہے، شاہ رفیع الدین میرا ہے، شاہ عبد العزیز میرا ہے، شاہ اسماعیل شہید میرا ہے، شاہ اللہ بخاری میرا ہے، محمد الیاس میرا ہے، انور شاہ میرا ہے، اشرف علی میرا ہے، شبیر احمد عثمانی میرا ہے. بتا مولوی تیرا 40واں تیرا، ساتا تیرا، جمعراتا تیرا، بریانی تیری،
بھائی کس میں تمہاری. وہ مجھے پہنچائے گا میرے بھائی. تم فکر کیوں کرتے ہو؟ کوئی مائی کے لال نے اللہ کے فیصلوں پر قبضہ کرنے کی جرات کی، حلیہ بدل جائے گا. اس ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو ہمارا راستہ روکے. آئیں گے ہم انشاءاللہ. اور جلسوں کی اجازت اگر کوئی بیوروکریٹ اگر اجازت نہیں دیتا مت گھبراؤ، تم بغیر اجازت کے جلسہ کرو، میں قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے آؤں گا. نور جہان سے پابندی نہیں لگاتے ہو؟ وہ نور جہان کے بیٹوں، تم نے ریڈیو ٹی وی مخصوص کر دیا، گھر گھر گانے کی آواز اور VCR پہنچائی ہے اس بازار کی تم نے نئی نسل کو تباہ کر دیا. ان سے ذوق جہاد چھین لیا، ان کی زمینوں سے سجدے چھین لیے، بیٹیوں کے سر سے دوپٹے چھین لیے. ظالموں تم نے. اور ہم پہ پابندیاں لگانے والے انشاءاللہ خود مٹ جائیں گے، لیکن حق و صداقت کی آواز نہیں دبے گی. ان کے جواب دو. یہ محمد الرسول اللہ ایمان پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ محمدی ہو کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہوتی ہے؟ فنکار مولوی. محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ہو، چڑتے ہو محمد کے نام سے، چڑتے ہو محمد کے نام پہ، کھاتے ہو اور محمد کے نام پہ چڑتے ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب تک ستارے چمکیں گے، جب تک کائنات کا نظام چلے گا، محمد کا نام چمکے گا اور چمکے گا. تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، مدینہ میں داخلہ کھل جائے تمہارا. میں کہا کرتا ہوں عاشق بنتے ہو، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جس کو محبوب اپنی گلی میں آنے سے ہی روک دے. اور روکا کیوں؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بہرم رحم ندادن. بطواف کعبہ رفتم بہرم رحم ندادن. درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے کعبہ گیا تو کعبے کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا کیوں؟ دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں. بیت اللہ کے رضاکاروں نے کہا وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو کہ حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. جا مولوی صاحب واپس. یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں. سیاسی چکر بازوں کی جگہ نہیں. یہاں عشاق بلائے جاتے ہیں اور بیمار ہٹائے جاتے ہیں. عشاق بلائے جاتے ہیں اور بیمار. تو تیرے لاب دستاری دیا تنہا کے غمداری. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے ڈرتا کیوں ہے؟ سینہ تان کے آ. تو تیرے لا بدستاری
بیا تنہا چے غمداری مجاؤ از غیر حق یاری مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا پتہ اللہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سلطان باہو کہہ رہا ہے اور قرآن کی منشا بیان کر رہا ہے حضرت سلطان باہو سب کو رحمت اللہ علیہ. مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا سکتا اللہ اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا مددگار کوئی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب بھنور میں سفینے بھٹک جاتے ہیں کوئی کنارہ نظر نہیں آتا وہ پکارتے ہیں تو سفینوں کو کنارے لگانے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگاؤ نا ذرا. وہ جو دور کھڑے ہیں روڈ پر ان کی ضرب یہاں آئے تو بات بنے. حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں سفینوں کو کنارے لگانے والا کون؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون؟ پریشان حالوں کا مشکل کشا حاجت روا کار ساز دستگیر حاجت روا مشکل کشا عزت دینے والا رزق دینے والا بیماریاں دور کرنے والا سب کی سننے والا قبول کرنے والا بغیر نذرانہ لیے بھی راضی ہو جانے والا کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا. کراچی والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں زلفیں بڑھا رکھی ہیں چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور تھیوری یہ ہے فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن وہ پکارتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب پکارتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھرتے جاؤ. باز آ ہر راہ کی ہستی باز آ گھر کا سے رو گبرو بت پرستی باز آ ای درگاہ ماں درگاہ نامی دینی صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. او گناہگار 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو گھبراؤ مت مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبین نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیوں کیا مکہ والوں نے؟ حالانکہ محبت کرتے تھے امین مانتے تھے صادق مانتے تھے لیکن جب کملی والے نے فرمایا قولوا لا الہ قولوا لا الہ کوئی نہیں معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں ہر جگہ موجود کوئی نہیں علام الغیوب کوئی نہیں کارساز کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں عزت دینے والا
کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں مچھلی کے پیٹ میں بچانے والا، کوئی نہیں خنجر کی دھار کے نیچے محفوظ رکھنے والا، کوئی نہیں انگاروں کو پھول بنانے والا، کوئی نہیں دریائے نیل میں راستے پیدا کرنے والا الا اللہ، مگر ہی پہ ضرب لگاؤ نا ذرا، دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، ہاں ہی سے ایسی ضرب لگائیے کہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں، اور کراچی والوں اللہ تمہیں صحت عطا کرے، ایسی ضرب لگاؤ کہ بھی کے دروازے ٹوٹ ہی جائیں۔ انسانی جبین کی حاضریوں کے لیے حقیقی مسجود علام الغیوب ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر عزت دینے والا، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی۔ مکہ والوں نے کہا پھر ہمارے بزرگ 313 ان میں سے بڑے 4 آستانے سب سے بڑے، باقی چھوٹے چھوٹے، لات منات عزار حبل حابیل سے، وہ جو حضرت حابیل شہید ہوئے ان کے نام کا انہوں نے آستانہ بنایا۔ اور یہ بھی آپ کو کہتا جاؤں میرے عزیزوں، یہ فنکار مولوی کہتا ہے وہ تو پتھروں کو پوجتے تھے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کے پیاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کے پیاروں کی پوجا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں جب میرے آقا فاتح بن کے آئے تو بیت اللہ میں جو مورتیاں لگی ہوئی تھیں ان میں حضرت ابراہیم کے نام کا بھی ایک بت تھا کہ نہیں؟ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں حضرت اسماعیل کے نام کی ایک مورتی تھی، حضرت اسحاق کے نام کا بت تھا۔ میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعظم العذاب وحدہ، اللہ کی ضرب لگائی، فرمایا ابراہیم بت چکن تھا، یہ کیسے نادان ہے، ابراہیم کے نام کا بھی بت بنا دیا۔ ایسے دوستوں سے اللہ بچائے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، رب نے بڑی شاناں دیتی ہیں، تمہیں کیا پتا؟ میرے آقا نے فرمایا قولو لا الہ، یہ سب عاجز ہیں وہ متکبر ہے، یہ سب رونے والے ہیں وہ آنسو پوچھنے والا ہے، انہیں عاجزی اچھی لگتی ہے اسے کبریائی اچھی لگتی ہے، یہ سونے والے ہیں وہ سونے سے پاک، یہ رونے والے ہیں وہ رونے سے پاک، انہیں اولاد کی ضرورت ہے وہ لم یلد ولم یولد، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے، لا یطعم ولا وهو یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو پلاتا ہے خود پینے سے۔ مان لو میری بات، لیکن مکہ والوں نے کہا نہیں تو ہمارے بزرگوں کا دشمن ہے۔ یہاں سے اختلاف ہوا، اور اگر زندہ رہے تو کل یہاں سے شروع کریں گے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان ہاں یہ ہر گھر میں پہنچے، وصی رسول و خلیفتہ بلا فصل، میری ایک تقریر ہے مانچسٹر میں ہوئی، یہ رسالہ بھی دوست لے کے جائیں۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے ایمان کی جان کی مال کی حفاظت فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما۔ اے اللہ دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہم سب کو ہمکنار فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ محمد الیاس صاحب ہمارے ایک رفیق تھے، جماعت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار تھے،
اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے ہیں، اے اللہ انہیں غریق رحمت فرما۔ محمد ایوب خان صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عبدالستار صاحب یعنی کی والدہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ اے اللہ وہ ان کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام عطا فرما۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فإذا غشيهم
موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز. یہ آپ مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے، ایک نئے انداز میں کہ بیان سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآنی آیات اور احادیث بھی پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ ان کے اور بیانات اسی انداز میں سننے کے لیے ہمارے اس چینل فلک میڈیا کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن پش کیجئے تاکہ ہر نئے بیان کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن جلد از جلد مل سکے۔ بہت شکریہ۔